میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت تو اسباب لاتے ہی ایمان والوں کے امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ نے اسباب بنائے ہیں ایمان والوں کے امتحان کے لیے، اور غیروں کے اطمینان کے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہیں۔ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا امتحان لے لیا کہ اس وقت شدید ضرورت ابراہیم علیہ السلام کو کسی کی مدد کی، کیونکہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو امتحان لے لیا۔ تو بہت بڑا سبب آیا جبرائیل علیہ السلام کا کہ ان سے تو بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹا ہونے کے لیے مخلوق کا لفظ ہی کافی ہے کہ ہر چیز کی خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے، دوسری ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ ہر وہ چیز مخلوق ہے جسے خالق نے بنایا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام بے شک جتنی بڑی بھی ہو مخلوق تو ہے نا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی چھوٹائی کو دل میں لانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ وہ مخلوق ہے۔ سبب آیا مخلوق، تو جبرائیل علیہ السلام سے بڑی مخلوق اللہ نے کوئی نہیں بنائی، لیکن کیونکہ جبرائیل علیہ السلام مخلوق ہے اس لیے خالق کے مقابلے میں تو بہت چھوٹے ہیں۔ میرے دوستو، کسی کے قد سے، کسی کے بدن سے، کسی کی لمبائی چوڑائی سے کچھ نہیں بنتا اور نہ ہی کچھ ہوتا ہے۔ جو اللہ کا غیر ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی۔ جو مخلوق ہے وہ خالق سے چھوٹی ہے اور خالق کے ماتحت ہے۔ رٹے لگا لو اس بات کے، رٹے لگاؤ۔ کیا کہا ہے؟ دوبارہ سنو کہ کسی کے قد سے، کسی کے بدن سے، کسی کی لمبائی چوڑائی سے کچھ نہیں بنتا نہ کچھ ہوتا ہے۔ جو اللہ کا غیر ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی، اور جو مخلوق ہے وہ خالق سے چھوٹی ہے اور خالق کے ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بنا کے فارغ نہیں ہوگے کہ جا مخلوق جس کی مرضی مدد کر لے۔ سب سے بڑی مخلوق جبرائیل علیہ السلام اللہ کے خوف سے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک بہت ہی چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جسے دہیا کہتے ہیں، جسے پودا کہتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، اس چھوٹی سی چڑیا کو کوئی سائز نہیں ہوتا، سمٹ کے سکڑ کے اللہ کے خوف سے جبرائیل علیہ السلام ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے چڑیا جیسے ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اور اصلی حالت تو جبرائیل علیہ السلام کی یہ ہے کہ سر عرش سے لگا ہوا اور پیر زمینوں کے اندر ہے، اور مشرق سے مغرب تک سارا پروں نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ حاضر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اتنی بڑی مخلوق، اتنا بڑا سبب آ کر کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے بتاؤ کیا چاہتے ہو، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، جن کے یقین بن جاتے ہیں وہ اپنے اور اللہ کے درمیان اسباب نہیں رکھا کرتے۔ میری بات یاد رکھنا، جن کے یقین بن جاتے ہیں وہ اپنے اور اللہ کے درمیان اسباب نہیں رکھا کرتے۔ ان کی نگاہ اللہ پر براہ راست ہوتی ہے، اور تو اللہ کی طرف سے ان کی مدد بھی براہ راست ہوتی ہے۔ جب وہ نگاہ براہ راست رکھتے ہیں، اپنے اور اللہ کے درمیان اسباب نہیں رکھا کرتے، تو پھر اللہ بھی ان کی مدد براہ راست کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی سبب نہ رکھا تو اللہ نے بھی اپنے اور آگ کے درمیان کوئی سبب نہ رکھا۔ پانی کو، ہوا کو، کسی فرشتے کو، کسی بھی مخلوق کو کسی بھی قسم کے کیمیکل آگ بجھانے کے لیے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنا امر براہ راست استعمال فرمایا کہ جنہیں اللہ کی ذات سے براہ راست لینا آتا ہے وہ اسباب سے مستغنی ہوتے ہیں۔ وہ تو میرے دوستو یقین نہیں ہے، اس لیے ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ اسباب ایسی رکاوٹ بن گئے ہیں کہ ہمارے اعمال پر غالب آ گئے۔ ہاں، اعمال پر اسباب غالب آ گئے کیونکہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ ان اسباب کی بیڑیوں سے اور ان اسباب کے غلط یقین سے ایمان کی دعوت کے بغیر نہیں نکلا جا سکتا، خدا کی قسم نہیں نکلا جا سکتا۔ ان اسباب کی بیڑیوں سے اور ان اسباب کے غلط یقین سے ایمان کی دعوت کے بغیر تو نکلا ہی نہیں جا سکتا۔ ہر وقت مقابلہ ہوگا اعمال کا اور اسباب کا۔ میرے دوستو، اسباب اور اعمال کے مقابلے میں یقین والے کامیاب ہوں گے، اور یقین تو دعوت سے بنے گا۔ یقین کا دعوت کے سوا بننے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر کے خلاف بولے۔ یہ تقاضا ہے دعوت کا کہ ظاہر کے خلاف بولے۔ کلمے کی دعوت ظاہر کے خلاف ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی دعوت ظاہر کے خلاف ہے۔ جتنا اس کو بولا جائے گا وہ ظاہر کے خلاف بولا جائے گا، اور جتنا ظاہر کے خلاف بولا جائے گا اتنا یقین بنے گا۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم تو ظاہر کے مطابق بول رہے ہیں۔ اوہو، کلمے کی دعوت دے کر ظاہر کے خلاف بولنا تھا، اور ہم ظاہر کے مطابق بول رہے ہیں کہ یہ بیماری، یہ دوا ہے، یہ خوف، یہ ہتھیار، یہ پریشانی، یہ مسئلہ، یہ عہدہ، یعنی اسباب فوراً ذہن میں آتے ہیں مسائل کے لیے۔ کیا کبھی ذہن میں آیا کہ صدقات سے زیادہ بہتر اچانک آ جانے والی مصیبت کو ٹالنے والی کوئی چیز نہیں ہے؟ کبھی آیا؟ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا آگ میں ڈال کر کہ دیکھے تو صحیح کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آگ جلائے گی کہ نہیں، اور پھر آگ میں ڈالنے کے بعد ایک اور امتحان لے لیا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے دیکھے تو صحیح کہ یہ ان سے مدد مانگتے ہیں، ہم سے مدد مانگتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو سبب بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان کسی سبب کو درمیان میں نہیں رکھا۔ فرمایا مجھے ضرورت تو ہے لیکن مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔